نظائر میڈیا گروپ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سندس فاؤنڈیشن۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ دیگر اشتراک میں شامل ہیں ہیلو ڈاکٹر حامد سعید، رحمان فاؤنڈیشن، پری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ، بیسٹ نیشن آرگنائزیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مجید و فرقان حمید و قولہ الحق، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولا فہذا علی بن مولا۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ عطیہ بدول نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اساس اسلام۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، کل عرشی اور فرشی مخلوق کو، سرکار شیر خدا، مشکل کشا، حیدر قرار، امام الاولیاء، باب العلم، امیر المومنین، شہنشاہ ولایت، ابو الحسن ابو تراب، امام المشارق والمغارب، علی ابن ابی طالب کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے آغاز گفتگو میں فرمایا کہ مولا علی کی ولادت تمام فرش والوں کو اور عرش والوں کو مبارک ہو۔ بے شک مولا علی کی ذات وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی آمد کا جشن عرش اور فرش پر منایا جاتا ہے۔ میں ذکر کرنے لگی ہوں اس عظیم ہستی کا جو 13 رجب کو خانہ کعبہ میں آئے، تذکرہ اس عظیم و شان تحریک نما شخصیت کا کہ جس کا نام لینے سے چہرے کھل جاتے ہیں۔ فاتح خیبر ہیں، دماد رسول ہیں، شوہر بطول ہیں، چیف جسٹس آف ریاست مدینہ، امیر المومنین، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ روحانیت، باب العلم، تلوار کے دھنی، دل کے غنی، شجاعت کے جبل احد، حسنین کے بابا، حسنین کریمین کی جنت کے دروازے، زاہد و تقوی کی سند، بادشاہ حلم و کرم، شریک اشرا مبشرہ، راضی برضائے الہی، آغاز سلسلہ امامت، پروردہ اغوث رسالت، ابو الحسن ابو تراب، صاحب ذوالفقار۔ 13 رجب کو وہ عظیم ہستی کائنات میں آئی کہ جنہوں نے کائنات میں آتے ہی روح مصطفیٰ کو دیکھا۔ مولا علی کی ذات وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی تعلیمات سے آج بھی بنی نوح بشر بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کے دل صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے دھڑکتا ہے، جنہیں دنیا مولود کعبہ، جانشین پیغمبر، فاتح خیبر و خندق، مولائے متقیان، مولا امیر المومنین، حیدر قرار، مولا مشکل کشا، اولیاء اللہ کے سردار، شہنشاہ روحانیت، علم کا روشن دروازہ، ہدایت کا منبع ہے، جن کا کردار ہر لحاظ سے نمایاں اور ممتاز ہے۔ علم کو جس سے پہچان ملی، انصاف سے جس نے پنپنا سیکھا، سب سے بڑے قاضی ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، جن کا نام مبارک علی ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ آپ علم میں، کردار میں، گفتار میں، شجاعت میں، سخاوت میں، غرض ہر صفت میں وہ بلند و بالا مقام رکھتے ہیں کہ ہر بلندی وہاں پر پستی معلوم ہوتی ہے، جس نے قیامت تک کے لیے اس ایک فرمان میں دریائے عدل کے کوزے کو سمو کے رکھ دیا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں۔ یوں کیوں نہ کہوں کہ خدا کے گھر میں ولادت ہوئی جن کی، علی وہ ہیں، سخی وہ ہیں، غنی وہ ہیں، جری وہ ہیں، ولی وہ ہیں جو فاتح خیبر ہیں، وسیع رسول ہیں، امام اول ہیں، مولود کعبہ ہیں۔ قرآن مجید میں کم و بیش 100 آیات مقدسہ ہیں جو مولا علی کے فضائل اور برکات سے متعلق ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے اور حضرت علی نے کر دکھایا۔ عشق الہی میں یوں مشغول ہو جاتے کہ جسم سے نیزہ نکال لیا جاتا اور آپ کو محسوس بھی نہ ہوتا۔ جانے ساری رسالت ایسے کہ جب رسول خدا نے دعوت اسلام پیش کی اور پورا شہر سب آپ کے خلاف اور امام علی نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، 3 مرتبہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں علی آپ کا ساتھ دوں گا۔ تینوں دفعہ رسول خدا نے کہا بیٹھ جا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ اس وقت میرے امام کی عمر کتنی تھی؟ 13 ایئرز اولڈ۔ 13 سال کے مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا جانشین بنوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور جب نبی پاک نے 3 مرتبہ بٹھایا اور چوتھی مرتبہ مولا علی کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھی بنوں گا، اگر شہر میں کوئی اور نہیں بول رہا، کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، میں حاضر ہوں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے وسیع، میرے ولی ہوگے، رسول اللہ کی امانتوں کے ذمہ دار، رسول خدا کے اتنے جانثار
کہ یہ سوچ کے رسول کے بستر پر سو گئے کہ اگر میرے سونے سے نبی کی جان بچ جائے تو ان پر میری جان بھی قربان ہے۔ ایسے خلیفہ وقت اور رعایا کے ایسے غمخوار کہ ایک روز باہر بیٹھے اپنا پھٹا جوتا سی رہے تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں سے لے لو۔ سائل نے دروازے پر دستک دی، اندر سے امام حسن علیہ السلام تشریف لائے۔ پیٹ بھر کر سائل کو کھانا کھلایا۔ جاتے ہوئے سائل نے اور کھانا طلب کیا۔ نواز رسول نے سوال کیا کہ کس کے لیے چاہیے؟ تو اس نے فرمایا وہ جو سامنے شخص بیٹھا ہے 3 روز سے بھوکا ہے۔ امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا وہ شخص کوئی اور نہیں، خلیفہ وقت ہے، اس گھر کا سردار ہے، حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ نظام عدل میں ایسے باکمال کہ مولا علی کے عدالتی فیصلے اسلامی قوانین کی بہترین نظیر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آیا تو حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ بہادری اور شجاعت کا یہ عالم کہ غزوات میں بڑے بڑے طاقتور دشمن دین آپ کی تلوار سے بچ نہ پائیں، اور عاجزی اور انکساری کا یہ عالم کہ ساری رات عبادت الہی میں گزار دیتے۔ رسول خدا کی اس ایک حدیث سے مولا علی کے فضائل کی تشریح کروں گی کہ ثلاث فضائل علی و علی مشارق فیہا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ دنیا والوں غور سے سنو، 3 فضیلتیں اللہ نے مجھ نبی کو ایسی دی ہیں جو میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نبی فرماتے ہیں 3 فضیلتیں اللہ نے جہان میں، عارفین میں، متقین میں سے، انبیاء اور مرسلین میں سے، اولیاء اور صالحین میں سے، شہداء اور صادقین میں سے، ازل سے ابد تک جہان عالم میں جو 3 فضیلتیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسی دی ہیں جو کسی کے پاس نہیں، جو صرف میرے پاس ہیں۔ نبی نے فرمایا عمران کا لال علی ہے جو ان تینوں میں میرے ساتھ برابر کا حصے دار ہے۔ مولا علی میرے شریک ہیں، میرے ساتھ پارٹنر ہیں، حصے دار ہیں۔ یا رسول اللہ کون سی وہ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جس میں علی آپ کے حصے دار ہیں؟ فرمایا جس کی سب سے پہلی فضیلت کوثر و ولی ساقی و ہا علی۔ فرمایا حوض کوثر اللہ ملکیت میری میں دیا ہے، پلانے والا علی ہوگا، ساقی کوثر علی ہیں۔ دوسری فضیلت فرمایا جنت اور جہنم کی چابیاں اللہ نے دی مجھے، بانٹنے والا علی ہوگا۔ تیسری فضیلت جو سوائے میرے کسی کے پاس نہیں، لواء الحمد علم میرا، اٹھانے والا علی ہوگا۔ کتاب کا حوالہ مدارج البلمہ میں تحریر کیا ہے، علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ لواء حمد ہے کیا۔ آج میں بتاؤں گی کہ لواء الحمد ہے کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے اللہ میدان محشر میں لواء حمد کا سایہ نصیب کرنا۔ آج بتاؤں گی کہ لواء حمد ہے کیا۔ کتاب میں لواء حمد کا نقشہ یوں لکھا ہے کہ میدان محشر میں بہت لمبا چوڑا علم پڑا ہوگا، سیرھا الفہا من، کتنا لمبا کہ 1000 سال رستے کے برابر لمبائی۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ رحمان فاؤنڈیشن، رحمان فری ڈائلسس سینٹرز، فری ڈائلسس کرنے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ۔ ڈائلسس کے ہزاروں مستحق مریض ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آپ کی زکوٰۃ صدقات کے سب سے زیادہ حقدار اور زندگی کی آس لگائے آپ کے منتظر ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنی زکوٰۃ صدقات رحمان فری ڈائلسس سینٹرز کو دیں، جہاں عرصہ 20 سال سے انتہائی مستحق مریضوں کے مفت ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے ڈونیشنز بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ ہم علم سٹیل کا لگاتے ہیں، لکڑی کا لگاتے ہیں، اور یہاں میں نقشہ بیان کرنے لگی ہوں کہ جو محشر کے میدان میں لواء حمد نصب کیا جائے گا وہ کس کا بنا ہوگا؟ قبضۃھا یاقوت الحمراء، سرخ یاقوت پتھر کا بنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ والا حل ثلاثو یا حل، اس علم کے 3 فریرے ہوں گے۔ محشر کے میدان میں جو لواء حمد ہے اس کے 3 فریرے ہیں، ایک دائیں، دوسرا بائیں اور ایک درمیان میں۔ لواء حمد 1000 سال رستے سے لمبا، سرخ یاقوت پتھر کا، 3 فریرے ہیں۔ یہ پڑا ہے میدان محشر میں، آواز قدرت آئے گی فرشتوں، جی مالک، جبرائیل، جی رب جلیل۔
فرشتوں کو ساتھ لو اور اس علم کو نصب کرو، اس علم کو نصب کرو۔ ہم بڑے سے بڑا بھی جو علم لگاتے ہیں وہ 110 فٹ کا ہوتا ہے، اور جسے جب نصب کرنے کا وقت آتا ہے تو اسے نصب کرنے کے لیے ہمیں کرین کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ میں یہ لوائے حمد پڑھ رہی ہوں جسے محشر کے میدان میں نصب کرنا ہے، اور اسے نصب کرنے کے لیے وہاں کسی کرین کے نہیں بلکہ پروردگار نے فرشتوں کے ہجوم کو بلایا اور فرشتوں سے کہا، حکم دیا کہ لوائے حمد کو کھڑا کرو۔ ایک فرشتے کی طاقت بتاتی جاؤں تاکہ پھر پتہ لگے کہ ایک فرشتے میں انرجی کتنی ہے، پاور کتنی ہے۔ جناب لوط کی قوم کی بے حیائی بڑھ گئی تو اللہ فرشتوں کو حکم دیا، جس خطے میں قوم لوط رہ رہی ہے سمیت زمین کے اٹھا لو۔ ایک پر پہ فرشتہ قوم لوط کا خطہ اٹھا کے ساری رات کھڑا رہا۔ یہ ہے ایک فرشتے کے پر کی طاقت، پوری رات ایک پر پہ اٹھا کے کھڑا رہا۔ سحری کے وقت مرغوں کی آوازیں عرشی مخلوق نے سنی ہیں۔ یہ کتب میں تحریر ہے، یہ ہے فرشتے کے ایک پر کی طاقت کہ سحری کے ٹائم اللہ نے حکم دیا کہ اب اسے پلٹ دو۔ پوری کی پوری قوم لوط غرق ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ کئی ہزار فرشتے ملکوتی طاقت کے مطابق 5-10 منٹ اپنی طاقت لگا کے عاجزی سے کہیں گے کہ خالق یہ نہیں ہٹتا، یہ نہیں اٹھتا۔ کہیں گے پروردگار اٹھا کے نصب کرنا تو دور کی بات، یہ تو ہلا بھی نہیں۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی، اینا اینا علی، کہاں ہے عمران کا لال، کہاں ہے ملنگوں کا پیر، کہاں ہے امام حق۔ مولا علی کی صدا آئے گی کہ میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا علی آؤ، بھائی کے فرمان کی صداقت کی گواہی دو۔ فرمایا منبر مدینہ میرے محبوب کبریا محمد مصطفیٰ نے فرمایا تھا، 3 فضیلتیں میری حصے دار علی، لوائے حمد میرا اٹھائے گا علی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، لوائے حمد میرا اٹھائے گا علی، یا علی آؤ علم اٹھاؤ۔ صاحب مدارج لکھتے ہیں کہ جس علم کو 1000 فرشتے نہیں اٹھا سکے، اس علم کو مولا متقیان امیر المومنین ید اللہ والے ہاتھوں پہ اٹھا کے یوں گزریں گے کہ جیسے نوجوان گلدستہ اٹھا کے گزرتا ہے۔ 3 فضیلتیں وہ کہ جس میں مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حصے دار ہیں، لیکن بات کو یہاں تمام نہیں کیا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اے صحاب، ابھی تک میں نے وہ 3 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس میں علی میرا حصے دار ہے۔ میرا دل ہے کہ آج میں وہ 3 فضیلتیں بتاؤں کہ جس میں علی کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی حصے دار نہیں۔ فرمایا وہ ایسی فضیلتیں ہیں وَلَمْ أُشَارِكْ فِيهَا، ان 3 فضیلتوں میں محمد بھی اس کا شریک نہیں۔ جیسے ہی یہ فرمان کہا تو مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کے رسول خدا کے قریب آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، پہلے آپ نے اپنی فضیلتیں بیان فرمائی اور کہا کہ اس میں علی میرا حصے دار ہے، اب آپ نے فرمایا کہ علی کو اللہ نے 3 ایسی فضیلتیں دی ہیں کہ جس میں محمد بھی اس کا حصے دار نہیں۔ اس وقت کائنات کی مسرت سمٹ کے نبی کے چہرے کا طواف کیا، زیر لب حسنین کے نانا مسکرائے، فرمایا سن، صرف سن نہیں سمجھ، صرف سمجھ نہیں بلکہ جو حاضر ہو غیر حاضر کو جا کر بتانا کہ وہ کون سی 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا کی اور اس میں بھی اس کا حصے دار نہیں۔ وہ 3 فضیلتیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ ان 3 فضیلتوں میں نبی بھی علی کا حصے دار نہیں۔ پہلی فضیلت، اللہ نے علی کو اس دنیا میں آنے کے لیے گھر کعبہ عطا کیا۔ نبی آتے رہے، کعبہ موجود تھا، آخری نبی بھی جناب عبداللہ کے گھر آئے، اللہ کے گھر نہیں آئے۔ یہ راز کیا ہے؟ اللہ نے صرف مولا علی کو ہی کیوں چنا ہے؟ مولا علی سے بلند ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک کو بھی کعبے میں نہیں بھیجا۔ راز کیا ہے؟ روز ازل اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا تھا مولا علی کی شادی ہوگی سیدہ بطول کے ساتھ۔ راز بتاؤں کہ مولا علی کعبے میں کیوں آئے؟ خدا کا قرآن میں فیصلہ ہے، مرد اپنی بیوی پر حاکم اور بلند ہونا چاہیے۔ ہر مرد کو اپنی بیوی پر فضیلت حاصل ہے، بات قرآن کے علم کی ہے۔ جی یہ ہے قانون قدرت کہ مرد کو اپنی بیوی پر ہر حوالے کے ساتھ بلند ہونا چاہیے، صورت میں، گفتار میں، علم میں، حلم میں، کردار میں، رفتار میں، ہر حوالے کے ساتھ شوہر بلند ہوتا ہے، بیوی محکومہ ہے، مرد حاکم ہے۔
کسی ایک صفت میں بھی عورت مرد سے بڑھ گئی، نتیجہ آبادی نہیں، چونکہ اللہ لکھ چکا تھا روز ازل مولا علی کی شادی ہوگی جناب فاطمہ کے ساتھ، محمد کی بیٹی کہیں تطہیر کے مقدس ماحول میں بیٹھ کے کبھی یہ نہ کہیں کہ یا علی آپ کو پتا ہے میں رحمت للعالمین کے گھر آئی، تو پھر میرے علی سر نیچا نہ کریں بلکہ سر بلند ہو کر کہیں سیدہ آپ رحمت للعالمین کے گھر آئی تو میں علی وہ ہوں جو رب العالمین کے گھر آیا۔ اور تیسری فضیلت وہ جو نبی نے بیان فرمائی کہ مولا علی کو وہ ملی جو کسی کو نہ ملی، فرمایا کہ جو تلوار علی کو ملی وہ کسی کو نہ ملی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھے کہ سوائے مولا علی کی ذوالفقار کے اللہ نے آسمان سے کوئی لوہا نہیں اتارا۔ جنگ کے میدان میں جب علی لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، مولا علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ نبی نے ایک تلوار دی، تلوار ٹوٹ گئی، پھر دوسری تلوار دی، تیسری تلوار دی، 8 تلواریں مولا علی کو دیں۔ جب 8ویں تلوار ٹوٹی ہے تو اس پہ رسول خدا نے اللہ کی طرف توسل کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ بار الہ جب اسے ید اللہ والے ہاتھوں کو طاقت دی ہے تو اس کے مطابق تلوار بھی عطا فرما۔ ابھی نبی کے لب سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ نے صدا دی کہ جبرائیل جلدی کر، وہ جو میرے کارخانے کی بنی ہوئی ذوالفقار ہے۔ ابھی رسول خدا کے لب سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ پروردگار نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جلدی کر میرے کارخانے سے بنی ہوئی ذوالفقار میدان میں جا کے عطا فرما کیا، اور صرف تلوار دے کے نہیں آنی بلکہ میرے نبی کو یہ پیغام سنا کے بھی آنا کہ اے میرے حبیب میں نے پہلے کبھی تیری بات موڑی ہے جو آج موڑتا۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جس پہ اللہ نے صرف تلوار نہیں بھیجی بلکہ مولا علی کی شان میں پہلا قصیدہ جو عرش سے فرش پہ آیا کہ صرف تلوار دے کے نہیں آنی بلکہ یہ پیغام بھی سنا کے آنا، شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بس یہاں تمام الفاظ کو سمیٹتے ہوئے کہ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ سمجھ میں نہیں آتے اور مخلوق ہونے کی حیثیت سے علی سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک وہ کہ جسے اپنے دروازے سے اللہ نے واپس پلٹا دیا کہ مریم یہاں سے چلی جا، یہ عبادت کی جگہ ہے زچہ خانہ نہیں، اور ایک وہ کہ علی کی ولادت کے وقت بی بی کو قریب بلایا، اور صرف بلایا نہیں بلکہ اپنی دیوار کو شق کر کے علی کے لیے رستہ بھی بنایا، جو آج بھی یہ نشانی موجود ہے۔ یعنی جب بی بی آئی ہیں خانہ کعبہ کے قریب تو بی بی نے سوچا کہ ایک وہ تھی کہ جسے اللہ نے پلٹا دیا تھا اور ایک میں ہوں۔ ابھی بی بی کے ذہن میں یہ الفاظ آئے تھے کہ غیب سے صدا آئی صدا یہ غیب سے، جاتی ہے تو کہاں، چھوڑ تیرے دل میں یہ وہم و گما، تو کوئی مریم ہے کہ روکے تجھے جہاں، یہ گھر تو علی کا ہے میں تو ہوں لامکاں، نور امامت سے اس کو سجایا جائے گا، عالمین کو اس چوکھٹ پہ جھکایا جائے گا۔ ان تمام واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ دعا گو ہوں، طلبگار ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے پروگرام آسان اسلام۔ اللہ حافظ۔ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچے کی اوسط عمر 14 سے 15 سال تک ہوتی ہے اور علاج کا مسلسل میسر رہنا ان میں زندگی کو آگے بڑھتے رہنے کی امید جگائے رکھتا ہے۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 8 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن پاکستانی عوام کو ایک بہترین قوم بنانے کا مشن۔ ہمارا نصب العین اطاعت اللہ اور رسول کی، خدمت مخلوق کی۔ ہمارا عزم ہر علاقے میں تعلیم دوست، صحت دوست اور انسان دوست پروگرامز کا آغاز
हमारा मकसद एक बेहतरीन कौम की तश्कील और आम आदमी को बुनियादी सहूलतों और रोजगार की फराहमी। हमारी मंजिल तालीम याफ्ता, सेहतमंद, इंसान दोस्त और खुशहाल पाकिस्तान। आइए अपने इलाके के लोगों की तरबियत व तालीम, सेहत और रोजगार की फराहमी के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर बेस्ट नेशन प्रोग्राम्स के चीफ ऑर्गेनाइजर बनिए। आगे बढ़िए। बेस्ट नेशन पाकिस्तान के कारवां को लीड करने के लिए हर इलाके से बेहतरीन किरदार की हामिल सहपे हसीयत शख्सियात अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर। हम जिंदगी को रोज मुस्कुराते देखते हैं, दौड़ते, भागते, रोते, रुलाते, और इस जिंदगी से रिश्ता जब खून का हो तो उसके आगे कहां कुछ देखते हैं। लेकिन खून के ये रिश्ते सिर्फ पैदाइशी नहीं होते। आपका सवाल होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। यहां सवाल है कि वो कितना बड़ा हो सकेगा। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। नज़ायर मीडिया ग्रुप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुंदस फाउंडेशन।